السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمدا الأمين عليه الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین و طالبات، جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہے کہ ہمارا آخری صورتوں کا سورہ والضحیٰ سے والناس تک کے ترجمہ، تفسیر اور اس کے مطالب اور اس کے اہم موضوعات سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کی نشست میں ہمارے پاس ہے سورہ القاریعہ. اس سورہ کا نام جیسے کہ ابتدائی 3 مرتبہ اسی سورہ میں پہلا لفظ ہی القاریعہ ہے، پھر دوسری آیت میں فرمایا مل قاریعہ، پھر تیسری آیت میں آیا وما ادراک مل قاریعہ. تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام القاریعہ ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس سورہ کے نام کے حوالے سے کہ القاریعہ کس کو کہتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ القاریعہ کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں، دستک دینا، کھٹکھٹانا، یا کڑک کو کہتے ہیں، بجلی جو کڑکنے کی آواز ہوتی ہے، زوردار کڑک کو، دل دہلا دینے والی کڑک یا بجلی کو بھی القاریعہ کہا جاتا ہے. ہم جب تفصیل کے ساتھ آئیں گے معنی کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں اور 36 کلمات ہے اور 152 حروف ہیں. اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے، اور اس صورت کا ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 101 ہے سورہ کا نمبر. معزز سامعین کرام، اب آتے ہیں ہم اس کے مضامین کی طرف. اس میں مضامین کیا بیان ہوئے ہیں؟ اس سورہ مبارکہ میں یہ حقیقت بتلائی گئی ہے اور کہ جس قیامت سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس وقت اگرچہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کب آنے والی ہے، سب کو یہی پتہ ہے کہ بھئی قیامت آنی ہے، مگر کب آنی ہے جس کو پتہ تھا وہ بتائے نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. اللہ قیامت لانے والا ہے، اس نے ذکر نہیں فرمایا. حبیب پاک کو علم دیا گیا تھا، آپ نے نہیں بتایا. اس کے علاوہ اب جتنے اہل ایمان کو جن کو بھی پتہ تھا واللہ عالم، مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے چھپا کر رکھا ہے. مگر آدمی آنے کے بارے میں یقینی طور پہ کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر جس طرح اچانک قیامت برپا ہوگی، اس کا جو منظر ہے، اس کی جو منظر کشی ہے نا، وہ اس سورہ میں مکمل ملے گی. دیکھیے، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے ہیں، اگر قرآن کریم کی غور و فکر کے ساتھ اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سوروں میں جو ترتیب چلتا جا رہا ہے، جو قیامت کا منظر آ رہا ہے، وہ تدریج بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ایک پرتیں کھولی جا رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ زلزال یاد کریں آپ،
سورہ زلزال کی یہ کہہ لیں کہ بھئی سورہ زلزال کا اس کا ایک خاص تعلق اور لنک ہے، بیچ میں سورہ عادیات العادیات کا بھی ذکر تعلق ہے اس میں، وحصل ما فی الصدور، وحصل ما فی الصدور، سورہ العادیات میں ہم نے پڑھا ہے، پچھلا سورہ ہمارے پاس جو تھا ہم نے اس میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اس میں بھی ایک منظر دیا گیا تھا، ایک منظر بتلایا گیا تھا کہ کیسے قیامت کا منظر جو ہوگا کس طرح ہوگا، کہ ہر کوئی جو ہے اپنے آپ کے بارے میں سوچتے ہوا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ بھئی بندہ پریشان ہو جائے گا۔ زلزال میں تو پورا وضاحت کے ساتھ اسی کا ذکر تھا، اب اس سلسلے میں اب بتلایا جا رہا ہے کہ اس کی ایک جھلک دکھلائی جا رہی ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا تفصیل کے ساتھ میں آپ کو عرض کرتا ہوا چلوں کہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو قیامت کے بارے میں آتا ہے، تو اگر آپ ساری چیزوں کو علماء کرام کے اقوال وغیرہ کو ملائے تو آپ کو یہ لگے گا کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، سب کو پتہ ہے۔ پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، سارے لوگ فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں، جو حضرات شغف رکھتے ہیں، میں ان کے لیے ایک اشارہ دے کر چلتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ القاریہ ہوگا، تو پہلا بھی جو ہے 2 اسٹیجز میں بٹا ہوا رہے گا، دوسرا سور 2 اسٹیجز پہ بٹا ہوا رہے گا۔ پہلا سور کیا ہوگا؟ جو القاریہ، القاریہ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کڑک، دوسرا معنی بعض مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے کہ دستک، دستک دینا یعنی کھٹکھٹانا۔ یا کیا ہوگا کہ آدمی جو ہے اگر مثال کے طور پر کوئی اچانک رات کے وقت آپ کے گھر پر آئے، آ کر اچانک آدم کے گھر پہ اور دھڑ 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 کے ساتھ آواز کے ساتھ جو دستک دی جاتی ہے بے مروت جو ہے دانش، تو آدمی کیسا ہوتا ہے؟ جب اس وقت کا آپ تصور کریں، کوئی آ کر آپ کے گھر پر دھڑا دھڑ دستک دے رہا ہے، تو ایسے وقت کیا ہوگا آدمی کا؟ پریشان ہو کر نیند میں سے اٹھ جائے گا، بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کون دستک دے رہا ہے؟ تو اب آئیے کہ اسی طرح القاریہ جو ہے دستک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ عز و جل جب قیامت کے دن پہلی مرتبہ جب سور پھونکے جانے سے پہلے یہ دستک دی جائے گی، تو آدمی پریشان ہو کر، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، آدمی بحران ہو کر اب فوری اٹھ پڑے گا کہ یہ کیا ہونے لگ گیا ہے۔ آدمی ادھر ادھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے ایک عربی زبان میں مقولہ بھی ہے کہ قرع الباب، یعنی دروازے کو ٹھونکنا یا کھٹکھٹانا، اس نام سے قیامت کے اس خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس طرح کوئی رات آنے والا آپ کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور سونے والے دفعتاً جو ہے اچانک ایک دم ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، تو وہی حال قیامت کی پہلی گھڑی کا ہوگا۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، ہو کیا رہا ہے۔ پھر دوسرا درجہ کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہ، ایک کڑک ہوگی، پھر اس کے بعد زمین ہلنے لگے گی۔ یہ زلزلے کی پہلا سور ہے۔ جب اللہ عز و جل حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونکیں، تو پہلا جو سور پھونکا جائے گا اس کے 2 اسٹیجز بن جائیں گے۔ پہلی ہوگی کڑکڑاہٹ، یعنی پہلے ایک ہلا دیا جائے گا آواز کے ذریعے سے، کھڑکھڑاہٹ کے ذریعے سے، دلوں پر دہشت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین ہلا دی جائے گی اور زلزلہ ساعت آ جائے گی۔ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ زلزلہ آئے گا۔ تو پہلا جو سور ہوا اس کے 2 اسٹیجز بن گئے، پہلا اسٹیج بنا کہ القاریہ، دوسرا اسٹیج بن گیا الزلزال۔ اب آ جائیے دوسرا جو سور پھونکا جائے گا وہ کیسے پھونکا جائے گا، وہ بھی قرآن کریم میں ملے گا آپ کو، ایسا نہیں میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم ہی کے جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں تو قرآن کریم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے، قرآن کریم کو قرآن کریم سے پڑھیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن الکریم، کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم ہی کی دوسری آیت، اور یفسر القرآن بعضها ببعض، قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو قرآن کے دوسرے جو مقامات پر یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ آیات آئی ہیں، آپ ان کا جب مطالعہ کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی قرآن کریم کی حقیقت اور حقانیت کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، میں آج کا جو درس ہوگا ہمارا، میں آپ کو ابتدا میں بتا دوں کہ ہمارے درس میں آج کئی چیزیں جو ہے تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت ہی ہوگی۔ اچھا، تو دوسرا جو اسٹیج ہوگا سورہ یاسین میں کہا گیا، سورہ یاسین میں اس کا منظر پیش کیا گیا
کہ بتلایا گیا، ہم کو پتہ ہے کہ ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، یہ جو آیت آئی ہے تو اس کا منظر کیا ہوگا؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. یہ کیا ہے؟ جب اس کے بعد جب بندے اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، اپنی قبروں میں لیٹ جائیں گے، یعنی پہلی جب سور پھونکی جائے گی اس کے بعد ہوگا یہ کہ آدمی جو ہے اپنی اپنی قبروں میں چلے جائیں گے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. پھر آگے آئے گا کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. تو یہ جب معاملہ ہوگا بندہ جو ہے اپنی قبر میں چلے جائیں گے، سارے جو لوگ قبر میں ہوں گے وہ قبر میں ہوں گے. پھر اس کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا دوبارہ سور پھونک کر. دوبارہ سور جو پھونکا جائے گا ان کو قبروں سے اٹھانے کے لیے ہوگا. اب جب ان کو قبروں سے اٹھا دیا جائے گا، اب اٹھانے کے لیے یہ سور پھونکا پہلا، پھر دوسرا سور اور ایک پھونکا جائے گا. اسی کو آگے جا کر کے قرآن کریم نے بتلایا. وہ کہنے لگے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. وہ کہنے لگیں گے کس نے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا دیا ہے. تو پھر یہی خود کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یقیناً یہ رب رحمان کا وعدہ تھا جو سچ ہو کر کے رہا، جس کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا تھا. اور پھر سارے انبیاء کرام اور رسول اعظام اسی کی طرف ہمیں دعوت دیتے تھے. پھر قرآن کیا کہتا ہے وہاں پر؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون. پھر اس کے بعد ایک سور ہوگا، یہ اور ایک صیحہ ہوگا، ایک چیخ ہوگی، ایک آواز ہوگی، نفخہ ہوگا. پھر یہ جو نفخہ ہوگا سور کا، جو تیسری شکل میں کہہ لیں آپ، تو ہوگا کیا کہ سارے لوگ اللہ کے دربار میں پیش کر دیے جائیں گے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ہم ان سب کو اللہ کے دربار میں حاضر کر دیں گے، پیش کر دیں گے. تو آپ سمجھ گئے بات کہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. پہلے ہے القاریہ، ایک کھڑک ہے، ایک کھٹکھٹانا ہے، ایک دستک ہے، جس کی وجہ سے آدمی بونچھال میں آ جائے گا، آدمی کے ہوش فاختے اڑ جائیں گے. آگے اس کی منظر ہم ترجمے کی طرف جب آئیں گے تب تفصیل آپ سنیں گے. اس کے ہوش فاختے اڑ جائیں گے. پھر اس کے بعد زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا. پہلا سور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، دونوں کا ملا کر کے سور اول ہو گیا. نفخہ اولا اور نفخہ ثانی کہہ لیں آپ. پھر تیسری مرتبہ کیا ہوگا کہ پھر سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کو اپنی اپنی جگہوں سے اٹھایا جائے گا. تو اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ جب دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، یہ دوسری سور میں بھی پھر دو حصوں میں بٹا. پہلا قبروں سے اٹھانے کے لیے، دوسری صیحہ اور دوسرا نفخہ جو ہوگا، دوسرا جو سور ہوگا وہ لوگوں کو اللہ کے دربار میں جمع کرنے کے لیے ہوگا. قرآن کریم ہی سے آپ کو ساری باتیں مل گئی ہے کہ قرآن کریم ہی میں ان ساری چیزوں کا ذکر آپ کو ملے گا. میں آپ کو یہ سورہ یاسین کی آیات سنا رہا تھا کہ آیت نمبر 50 سے لے کر آپ 54 55 ساری آیتیں یہ اسی کے حوالے سے ہیں. تو آ جائیے، اب آپ جب یہ منظر سمجھ گئے ہیں، یہ منظر اپنے ذہن میں رکھیں کہ پہلا سور جو ہوگا وہ دو میں ڈیوائیڈ ہے، دوسرا سور جو ہوگا وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. اب جب ایسا منظر ہوگا تو لوگ جب اٹھیں گے تو قبروں سے اپنے پراگندہ حال ہوں گے. اور ان کا حال کیسا ہوگا کہ برسات میں، بارش میں جو پتنگے نکلتے ہیں، جو بھیگے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، کیچڑ لگا ہوا ہے پتنگوں کو، کیڑوں کو، وہ حال ان کا انسان کا ہوگا. جب وہ خبر سے اٹھے گا اس دن نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوگی، نہ کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی اس کے پاس ہتھیار ہوں گے، نہ فوج ہوگی، نہ پیسہ ہوگا، نہ مال دولت، کچھ نہیں ہوگا. ہر ایک پر نفسہ نفسی کا عالم طاری ہوگا. ہر کوئی نفسی نفسی کرتا ہوا نظر آئے گا. کوئی کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، نہ کسی کے پاس اس کے قلعے ہے، نہ اس کا مال ہے، دولت ہے. سب کچھ کیسا پڑا ہوا ہوگا؟ مال و دولت تو چھوڑیں، بلکہ قلعے، پہاڑ، بڑے بڑے چیزیں جو ہوگی نا، وہ ایسا کہ وہ اون یعنی روئی کی طرح جو ہے، روئی کی مانند ہو جائیں گے، بے وزن ہو جائیں گے. ہر چیز بے وزن ہو کر ادھر ادھر ہونے لگے گی. اور پھر فرمایا آخر کی آیتوں میں، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں عیش کے ساتھ اور آرام کے ساتھ رہے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. معزز سامعین کرام، یہ تھا لب لباب اور یہ تھے مضامین. میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا. اب آئیے میں آپ کو ترجمہ عرض کر دوں پہلے، اس کے بعد ہم پھر آیت سے آیت معنی کی طرف جاتے ہیں. القاریعہ، القاریعہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کھٹکھٹانے والی آواز یا پھر کڑک، دونوں معنی بھی لیے جا سکتے ہیں.
मुफस्सिरीन ने किसी ने ये माने लिया, किसी ने वो माने लिया। अल क़ारिआ कि कड़क, वो ज़ोरदार कड़क, दिल दहला देने वाली कड़क या दस्तक। मल क़ारिआ, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे मल क़ारिआ, ये क्या कड़क है, क्या है ये खटखटाने वाली चीज़। वमा अदराका मल क़ारिआ, और क्या तुम समझते हो, तुम्हें पता है कि खटखटाने वाली चीज़ क्या है, ये आपको क्या मालूम है कि कड़क क्या है। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, और उस दिन सारे लोग, सारी इंसान, कल फराशिल मबसूस, फैले हुए पतंगों के मानिंद हो जाएंगे। फैले हुए, मुंतशिर, बिखरे हुए परवानों या पतंगों की तरह हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़, और व तकूनुल जिबाल, और हो जाएंगे पहाड़, कल इहनिल मनफूश, धुनकी हुई ऊन के मानिंद। धुनक धुनक देते हैं ना हम, जो ऊन, जो धुनकी हुई ऊन होती है, जो धुनक दिया जाता है, जो रुई के पहले का जो ऊन होता है ना, उसको जो धुनकी हुई होती है, वो रंग बिरंगी होकर के फिर जाएगी, बिखर जाएंगे। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, तो जिसके पल्ले, जिसके मीज़ान भारी होंगे नेक कामों से, नेकी से जिसके वज़न भारी होंगे। यकीनन अब सक़ुलत मवाज़ीनु कहा गया तो यकीनन जिनके मीज़ान मवाज़ीन भारी होंगे, तो उससे मुराद वही है कि अच्छे नेक अमाल की ही बात हो रही है। फरमाया फ़हुव फ़ी अईशतिर राज़िया, तो वो क्या होगा कि वो राज़ी बरज़ा होने वाले, खुशी के मकाम पर, दिल पसंद मकामात पर वो ऐश व इशरत के साथ रहेंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका मवाज़ीन हल्के होंगे, यानी जिसके पल्ले जो है, जिसके अंदर कुछ ख़ास वज़न नहीं होगा, फ़उम्मुहु हाविया, तो जिसके पल्ले हल्के होंगे, फ़उम्मुहु हाविया, तो उनका ठिकाना क्या होगा, हाविया। वमा अदराका मा हिया, आपको पता है कि वो हाविया क्या है। हाविया वो क्या चीज़ है, नारुन हामिया, कि वो एक दहकती हुई, झुलसती हुई आग है। अब आइए हम आते हैं अल्फाज और उसके उसलूब और उसकी तफसीर की तरफ आते हैं। अल-क़ारिआ, चूँकि क़यामत के कई माने हैं, कई नामों से क़यामत को याद किया गया है, और इसके माने, अल-क़ारिआ के माने किसी चीज़ को ठोंकना, खटखटाना, या फिर दो चीज़ों का टकराना। दो चीज़ें जब टकराने से खौफज़दा आवाज़ बनती है, उसको अल-क़रा कहा जाता है अरबी ज़बान में। अल्लामा क़ुरतुबी फ़रमाते हैं कि यहाँ पर उलमाए लुग़त कहते हैं कि जब कोई कौम किसी बड़े हादसे से दोचार होती है और किसी अजीम मुसीबत में मुब्तला होती है, तो अरब ये कहा करते हैं कि देखो, वक़ूए क़यामत के वक्त जो दिल दहला देने वाली आवाज़ें पैदा होंगी, तो वो कहा करते हैं कि अल-क़ारिआ उसके लिए इस्तेमाल किया करते हैं। और बतलाया जा रहा है कि जब ऐसे पहाड़ वग़ैरह सारी चीज़ें हवाओं में उड़ने लग जाएगी, ऐसी जो कड़क होगी, उसकी जो आवाज़ होगी, जो उसकी कड़कड़ाहट होगी, उसका जो दबदबा होगा, उसका जो खौफ होगा, आदमी परेशान हो जाएगा। भाई कैसी आवाज़ होगी, अगर थोड़ी देर के लिए बिजली कड़कती है या चमकती है तो हम परेशान हो जाते हैं, मगर ये बताया जा रहा है वहाँ पर तो बिजली नहीं कड़केगी, बल्कि एक सैयारा दूसरे से टकराएगा, कोई प्लानट दूसरे से टकरा रहा है, उसका अंदाज़ा लगाएं आप। कहीं जुपिटर है, कहीं पर मार्स है, कोई एक से टकरा रहा है, कोई दूसरे को टकरा रहा है, तो किस कदर खौफनाक धमाका होगा, किस कदर धमाका होगा। आप ज़रा तसव्वुर में लाएं, कोई एक रॉकेट छोड़ी जाती है, किसी मिशन के लिए कोई रॉकेट छोड़ी जाती है, स्पेस के बाहर भेज रहे हैं, कहीं पर भेज रहे हैं, चांद पर उतार रहे हैं, तो उसकी आवाज़ बस आप खाली कोई यूट्यूब पर या फिर अपने इंटरनेट के ज़रिए से आप देखें, उसकी जो आवाज़ होती है, घनघरत जो होती है, खड़खड़ाहट जो होती है, ये एक इंसान की पैदा करदा चीज़ों के टकराने की आवाज़ है। तो जब क़यामत के दिन जब एक सैयारा दूसरे से टकराएगा, एक प्लैनेट दूसरे से टकराने लगेगा, तो उसकी आवाज़ का आलम क्या होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, इस वक्त किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, उस वक्त किसी को नहीं मालूम कि ये वक्त कब आ धमकेगा, मगर इसका ज़हूर होना यकीनी है, इसका आना ज़रूरी यकीनी है, मगर वो अचानक आएगी, बिल्कुल दफ़अतन। सारा आलम एक हलचल बर्पा कर देगी जब वो क़यामत का वक्त आएगा, जब वो कड़क आएगी। उसके उसी नाम के अंदर ये अल्लाह ताला ने वार्निंग भी दे दी है कि ये इस कायनात की सबसे बड़ी हलचल होगी, और उस वक्त किसी को नहीं मालूम है होगा कि सलामती इसी में है कि उस खटके का हर वक्त खटका लगा रहे, उसकी तैयारी कर कर के आदमी तैयार रहे।
یہ اسلوب یہاں پر جو اختیار کیا گیا کہ ایک الارم، ایک وارننگ کے طور پر کیا گیا، تاکہ تمام سننے والوں کو اس بات کی خبر سنے اور وہ تیار بھی ہو جائے۔ گویا قیامت جس نوعیت کی ہڑبڑاہٹ اس دنیا میں پیدا کرے گی، اسی نوعیت کی ہڑبڑاہٹ یہاں اس کا نام پیدا کر رہا ہے، القاریہ۔ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک کھڑکھڑاہٹ ہے، اس کے اندر ایک عجیب قسم کی گھن گرج ہے، القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں گھن گرج کے ساتھ بتا رہا ہے۔ اس کی آپ تفصیلات پھر آپ پڑھنا ہے تو سورہ حاقہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ یہ وہی انداز، وہی اسلوب آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، اور وہی اسلوب یہاں پر بھی اختیار کیا گیا۔ فرمایا مل قاریہ، بھائی جب بیان کر دیا تھا القاریہ، پھر مل قاریہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مل قاریہ کہہ کر بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ جو پوچھ رہا ہے نا، یہ سوال جو ہے اس کی جو سیریسنس ہے اس کو اور بڑھا رہا ہے، کہ جو لوگ اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہیں نا، معمولی مت سمجھو، معمولی سمجھ کر تم بے پرواہ ہو رہے ہو، تم اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہو، مگر یاد رکھو، چوکنا رہو اور اپنے کان کھول کر اس کا دل، اس کا وقت کا ایک منظر سن لو، اب اس کی تیاری کی فکر کرنے لگو۔ مل قاریہ، وہ گھنگرج کیا ہے؟ اللہ خود سوال کر رہا ہے، پھر تیسرا اور ایک اسٹریس دے رہا ہے، وما ادراک مل قاریہ۔ معزز سامعین کرام، اب یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، مگر وہ غافل ہو گیا ہے، بھول بیٹھا ہے، اس بات کو یاد نہیں رہا ہے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہا ہے، اے نادان انسان، ایسا مت کر کہ تو اس گھن گرج کو بھول مت جا۔ دیکھ، یہ تو یقیناً جانتا ہے کہ قیامت آئے گی، مگر جیسے اعمال کرنا ہے ویسے اعمال نہیں کر رہا ہے، تو جو کام کرنے کے ہے وہ نہیں کر رہا ہے، جو نہیں کرنے کے ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھ لے، مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ القاریہ کیا ہے، وہ گھن گرج کیا ہے، وہ کڑکڑاہٹ کیا ہے، وہ تھپ تھپانا کیا ہے، وہ دروازے کو نوک کرنا کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ۔ اب اس کے بعد آئیے، اب آ رہا ہے کہ منظر کہ کیا ہونے والا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اس دن کے بارے میں، کی صورتحال کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں دوسرے سوروں میں، یہ یہاں پر اور تفصیل کے ساتھ ایک مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اس دن لوگ کیا ہوں گے؟ پراگندہ، گندے، پراگندہ کپڑوں کے، پراگندہ پرندوں کے مانند، پراگندہ کیا کہنا چاہیے، پروانوں کے مانند اور پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد پتنگے اور جو پروانے ہوتے ہیں وہ کیچڑ میں ڈوب جاتے ہیں، کیچڑ میں لگنے کی وجہ سے ان کے اپنے حال کا کوئی فکر نہیں ہوتی، گندے کپڑے ہیں، کوئی چیز کا فکر نہیں ہے۔ اب اسی منظر کو، ہولناکی کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، دماغی توازن کھو دے گا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جس طرف دیکھو بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اسی طرح حضرت انسان کی بھی حالت یہی ہوگی، کوئی ہوش نہیں ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے۔ انسان اب وہاں پر سارا غرور، تکبر ملیا میٹ ہو جائے گا۔ المبسوس کس کو کہتے ہیں؟ بکھری ہوئی کوئی پراگندہ چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ نہ کوئی اس کے ساتھ، اس کا نہ خاندان ہے، نہ کوئی اس کی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی گروپ ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے، جن پر وہ دنیا میں بڑا اعتماد کرتا تھا، بھائی میرا ہے، میں، آدمی کو بھر رہا ہوتا ہے بھائی، اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو حقیقت بتاؤں کہ آدمی کو یہ بھر رہا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میرا کچھ وجود ہے، میرا کچھ امپورٹنس ہے، مگر حقیقت میں انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آدمی، کسی نے کہا ہے کہ میں اہم تھا، یہ میرا وہم تھا، کسی خبر پر کسی نے تختی پر لگایا ہوا تھا، یہ پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا تھا کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی، کہ یہ میرا وہم تھا، میں بڑا اہم تھا۔ بھائی آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں اہم ہوں، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کیا ہوتی ہے، دوست کیا ہوتا ہے، رشتہ دار ہو جائیں، عزیز و اقارب ہو جائیں، الا یہ کہ کچھ رشتوں کو چھوڑ کر کے، تو آج کل کی ہم جو دنیا میں جی رہے ہیں وہ مطلب کی دنیا ہے، وہاں ہر ایک کو مطلب سے دوستی ہے، آپ کی دوستی مطلب سے کے لیے ہے، آپ سے تعلقات مطلب کے لیے ہے، آپ کی تعریف کسی کام نکالنے کے لیے کی جا رہی ہے، آپ کو چڑھایا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے، کسی سے مال نکالنا ہے، اس کی جھوٹی تعریفیں کی جا رہی ہے تاکہ اس سے اپنا مطلب نکل جائے۔ تو پتہ چلا یہ ساری چیزیں جو ہے
یہ وقتی طور پر ہے، کسی پہ اعتماد نہیں ہوگا، سارے جن پر آپ اعتماد کرتے تھے وہ خود آپ کا پیچھا چھڑا کر بھاگ رہے ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا. ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بھائی سے بھاگ رہا ہے، اولاد باپ سے بھاگ رہی ہے، ساتھی بھاگ رہا ہے، ہر کوئی بھاگے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے نفسی نفسی. اللہ سورہ لقمان میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وخشوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم وخشوا، اے لوگو ڈرتے رہو اس دن سے، یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں بھاگ رہا ہوگا. جب لوگ اپنی قبروں سے متفرق بکھرے ہوئے نکلیں گے، تو جیسے پچھلے ہم سورہ زلزال میں پڑھ کر آئے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، کہ اس دن لوگ قبروں سے بکھرے تنہا متفرق نکلیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال بتلائے جائیں. اسی کی ایک اور منظر کشی اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بھی فرمایا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. بس جب فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے آپس کے جو بلڈ ریلیشن ہوں گے نا، نسبی رشتے ہوں گے، فلا انصاب بینہم، ان کے نسبی رشتے ختم ہو جائیں گے اس دن. ولا یتساءلون، وہ ایک دوسرے کی مدد کے طالب بھی نہ رہ سکیں گے، ایک دوسرے کو پکار بھی نہیں سکیں گے. مگر اللہ فرما رہا ہے جو آگے والی آیت کا ہمارا یہاں سے آغاز بھی ہو جا رہا ہے، سمجھیے فمن ثقلت موازینہ، جس کا میزان وزن ہوگا، جس کا میزان وزن ہوگا، فاولئک هم المفلحون، در حقیقت وہی کامیاب ہوگا. ومن خفت موازینہ، جس کا میزان ہلکا ہوگا، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا تھا. فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. اور اس دن ہر نفس پر، ہر آدمی پر نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی. اس کی ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں، ولا یسأل حمیم یسأل حمیم حمیما ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اس دن کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا، حامی نہیں رہے گا، مددگار نہیں رہے گا، نہ کوئی پوچھے گا ایک دوسرے کو، باوجود یہ کہ ان کو دکھائے جائیں گے یہ تمہارے رشتہ دار تھے، دوست تھے، مگر پھر بھی بھاگیں گے. پھر فرمایا یود المجرم لو یفتدی، مجرم چاہے گا کہ کاش، وہ پسند کرے گا اس دن، یومئذ ببنیہ، کہ اس دن وہ پسند کرے گا اپنے بیٹے، وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی اور اپنے بھائی، وفصیلتہ التی تؤوی، اور خاندان کو کہ جو اس کی پناہ دیا کرتا تھا دنیا بھر میں، جو ان کو پناہ دیتا تھا فدیہ دے کر کے، ان کی یفتدی من عذاب، کہ فدیہ دے کر کے، فدیے میں دے کر اس دن عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا لے، مگر کوئی اس دن تیار نہیں ہوگا. تو معزز سامعین کرام، یہ تھا منظر کیک کا جو آیت کریمہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تو اس دن آدمی کی حالت یہ ہوگی کہ اس دن پراگندہ پتنگوں کے مانند، پروانوں کے، انسیکٹس کے مانند جو ہے وہ نکل کر کے اللہ کے دربار میں انسان نکل کر کے آئے گا، بکھرے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کسی کا ہوش نہیں ہے، برہنہ پا ہے، پیر بھی برہنہ ہے، جسم بھی برہنہ ہے، کوئی ظاہری اسباب ان کو نظر نہیں آئیں گے، کچھ نہیں ہے، بس چلے جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں. پھر آئیے آگے نیکسٹ آیت کی طرف بڑھتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، بڑی کٹھن آیت ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور آپ دیکھیں گے کہ پہاڑوں کا کیا عالم ہو جائے گا. تم دیکھو گے اے نادانوں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو دیکھیں گے، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، رنگ برنگی، کلرفل، جو اون ہوتی ہے، اون کی طرح دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے، یعنی بے وزن ہو جائیں گے. یعنی جس طرح دھنکی ہوئی اون کا ریشہ الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح پہاڑوں کا ذرہ بھی پراگندہ ہو جائے گا اور الگ الگ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہاڑوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر فرمایا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے منکرین آتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے، ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے ہیں، سوال کرتے کہ کیا جب قیامت آئے گی تو کیا یا رسول اللہ یہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ جو ہے بھی اکھاڑ لیے جائیں گے؟ اتنے وزن، اتنے جمے ہوئے، اتنے مضبوط پہاڑ بھی اکھاڑے جا سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب،
اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے. اہن جو کہتے ہیں اس اون کو کہتے ہیں جو دھنک کر رنگ برنگی کلر کی ہو جائے. تو یہاں پر اس سے مراد اس آیت کریمہ میں وہ رنگ بتانا نہیں ہے، رنگ اصل بتانا نہیں ہے، بلکہ اس اون کی پرات گندگی کو نمایاں کرنا مقصد ہے. اور کفار مکہ اکثر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پہاڑ کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر تقریباً 12-13 مقامات پر محشر کا جو منظر ہے، پہاڑوں کا کیا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. اس میں کہ چند آپ کے سامنے میں نمونے پیش کر کر آگے بڑھوں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ، کہ فرمایا کہ اس دن جو ہے ہم کیا کریں گے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑوں کو اس دن چلائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے. جو آج پہاڑ مضبوط اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہیں، زمین کا بوجھ اور بیلنس سنبھالے ہوئے ہیں، وہ پہاڑ چلنے لگیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین جو ہے برہنہ ہو جائے گی. یعنی جب لازمی بات ہے اس کا جو ویٹ بیلنس سنبھالنے والی چیز، پہاڑ ہی ختم ہو گئے، اس کا ویٹ نکال دیا گیا، اب وہ ہوا کے مانند پرزہ بن گیا وہ. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ آپ دیکھیں گے اس دن، یعنی قیامت کے دن کیا دیکھیں گے، دیکھیں کہ پہاڑوں کو دیکھیں گے کہ وہ بڑی جامد اور جمی ہوئی آپ دیکھتے ہیں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بڑی جمی ہوئی چیزیں ہیں، جمی ہوئی اپنی مقام پر جامد ہے. وہی تمر مر السحاب، کہ قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح چلنے لگیں گے. بادل آج پہلے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو اگر آپ 1400 سال پہلے اگر اندازہ لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پائے گا اس کو. تمر مر السحاب، بھئی بادل کہاں دکھتا ہے آدمی کو؟ آدمی کو یہی دکھتا ہے بارش کے موقع پر بادل جو ہے چلتا ہے، یہ دکھتا ہے، مگر ہمیں اتنی اس چیز کا حقیقت کا اندازہ نہیں ہو پاتا زمین سے. مگر جب آپ پلین میں سفر کرتے ہیں، جب آپ پلین میں رہیں گے تو کبھی ونڈو کے اندر سے جھانک کر دیکھیں، آپ جب سفر کریں گے تو آپ یقین جانیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں، ذہن میں رکھ کر کے سوچیں، قیامت کا منظر یاد آئے گا، یقیناً آپ کا دل کانپ اٹھے گا. محشر کا دن، ہر نظر کانپ اٹھے گا محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. تو معزز سامعین کرام، جب آپ کبھی پلین کا سفر کر رہے ہوں گے تو بس ونڈو کے اندر سے جھانکیں، ابر نظر آئے گا. ابر کی حیثیت کیا ہے دیکھیے، بس کچھ نہیں ہے سوائے دھوئیں کے. آپ کو حقیقت پتہ چلے گی. اب اس آیت کریمہ کو جو حضرات سفر کر چکے ہیں وہ اب غور کریں. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ تو ایسے چلنے، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ پہاڑ جو ہے مضبوط جمی ہوئی ٹکاؤ چیز ہے. ارے نہیں بابا، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ تو بادلوں کی طرح چلنے لگیں گے. بادل جیسا دھوئیں کی طرح اڑ جاتے ہیں، ایسا اڑ جانے لگیں گے، نکل جائیں گے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر ایک اور مقام پر سورہ غالباً طٰہٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، فرمایا کہ جو پہاڑ ہے حبیب پاک آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ریزہ ریزہ باریک چورا چورا کر دے گا. اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو کیا کرے گا، چٹیل میدان بنا دے گا. اب اس کے علاوہ بھی میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اور ایسے میں آیتیں ڈھونڈتے بیٹھوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت آگے تک بات چلی جائے گی. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یعنی پہاڑ کا عالم کیا ہو جائے گا، پہاڑ جیسی مضبوط ٹکاؤ جمی ہوئی چیزوں کا عالم کیا ہوگا، رنگ برنگی بے رنگ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، اون روئی کی طرح ہو جائیں گے، اون کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی جس کا کوئی رنگ نہیں ہوگا. بلکہ پہاڑ اپنی جگہ سے جب اکھڑ جائیں گے تو آپ اپنا اندازہ لگائیں، اپنا اندازہ سے نہیں، جب پہاڑ جیسی مضبوط چیز کا یہ عالم ہے تو ہمارا کیا عالم ہوگا، ہم کس کھیت کی مولی رہیں گے، ہمارا کیا مسئلہ ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے گا. اب یہاں تک آ گیا قیامت کی منظر کشی. اب آئیے حشر کی منظر کشی ہو رہی ہے. منظر ابھی تک تو کیا ہوا، قیامت کا ذکر کیا گیا تھا. اور آپ کو بتاؤں کہ میں اس کے آگے کا جو سورہ ہے اس کا بھی وہ پیرلل جوڑی دار سورہ ہے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کنٹینیوشن چل رہا ہے. یہ بھی یہ چار سورے ایک دوسرے کے ساتھ لنک بنے ہوئے ہیں. سورہ زلزال،
سورہ عادیات، سورہ القاریہ اور سورہ التکاثر، یہ 4 جوڑیاں سورہ جو ہے جوڑی دار ہے، بڑی اہم نسبت ہے اس میں. جو قیامت کا جو تسلسل چل رہا ہے نا، پھر آگے سورہ عصر آئے گا جس میں بتایا جائے گا کہ بھئی سارے لوگ نقصان میں ہیں. پھر اس کے بعد اس کا ریزن بتایا جائے گا، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہ منظر کشی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور سورہ تکاثر کا اس سے خاص تعلق کیا ہے، جس میں کہا جائے گا کہ عین الیقین کیا ہوتا ہے، حق الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو عین الحقین کیا ہے، حق الیقین حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ. تو اس کا تسلسل جو ہے پھر آپ کو تکاثر میں بھی جاری رہے گا. یہ منظر آپ، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ آپ یاد رکھیے. ہمارا جو آئندہ سورہ جو ہوگا، آئندہ ہماری جو کلاس ہوگی، اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا اس چیز کا، اس بیک گراؤنڈ کا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کا موازین جو ہے وزنی ہوں گے، جس کے موازین وزنی ہوں گے اس کا بھلا ہوگا وہ عیش و آرام میں. فَأَمَّا پھر جس کے من ثقلت موازین، جس کے موازین پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، تو اس کا معاملہ کیا ہوگا، وہ آرام کے مقامات میں ہوگا، عیش و عشرت کے، یعنی اپنی من پسند کے، اپنی پسند کے عیش و عشرت کی جگہ پر رہے گا. دیکھیے اب ایسی ہولناک قیامت والے دن کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ رشتہ ہے، نہ کوئی چیز نہیں. اب کام کیا آئے گی؟ اس دن کام آنے والی چیز ہوں گی نیک اعمال. ہر آدمی کے اعمال تولے جائیں گے. جس کی میزان بھاری ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا میزان ہلکا ہوگا اس کا نامراد ہوگا، اس دن وہ گھسیٹا جائے گا. اس دن جو میزان نصب ہوگی وہ خاص میزان ہوگی جو لوگوں کے ہی اعمال، لوگوں کے اعمال ہی کے تولنے کے لیے رکھا جائے گا. اب اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اب اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا کہ بھئی یہ میزان کیا ہے، موازین جو کہا گیا، موازین کیا ہے یہ؟ تو موازین فاما من ثقلت موازینہ، موازین کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ میزان کی جمع موازین ہے، جس کا معنی ترازو ہے. اس میں کوئی میزان ترازو جس میں ہم بیلنس کرتے ہیں، جیسے ایک حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہے، امام حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے خاص شاگرد ہیں، تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک میزان ہوگا جو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک میں ہوگا، اور اس کی زبان بھی ہوگی، وہ زبان حال سے عرض بھی کرے گا. واللہ عالم بالصواب. تو یہ ایک معنی ہو گیا. تو میزان کی جمع موازین ہوگی. تو یا پھر بعض نے کہا کہ موزون کی جمع ہے، جس کے معنی جو چیز تولی جا رہی ہے. میزان تولنے کا آلہ، تولنے کا آلہ یعنی انسٹرومنٹ آف ویٹنگ، ویونگ جو ہوتا ہے، انسٹرومنٹ آف ویٹنگ جو ہے اس کو ایک میزان کہیں گے. الموزون جو چیز تولی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں سورہ اعراف میں بھی فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اس دن میزان حق ہوگا، اس دن تولا جانا حق ہوگا، موازین ہو کر ہی رہے گا، تو وزن ہو کر ہی رہے گا. یا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ تولنے کی بات ہے تو پھر پلڑے کی بات ہوگی، یا نہیں تو پھر آدمی کے جو نیک اعمال ہے اس کا نیک عمل اس سے مراد لیا جائے گا. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں بھی فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس دن قیامت والے دن خاص قسم کا میزان جو ہے لگایا جائے گا، القسط، جو میزان عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا اس دن. اور اس میزان کا خاص وصف جیسے میں نے ابھی کہا سورہ اعراف کے حوالے سے کہ اس کا معیار کیا ہوگا، صرف حق ہوگا، باطل کا سرے سے کوئی وزن ہوگا ہی نہیں. یہ میزان جو ہوگا ہر اس شخص کے عمل کو تولے گا جس کا عمل حق اور وزن دار ہے، اور جس کا عمل باطل ہوگا اس کو بازو ہٹا دیا جائے گا. فمن خفت موازینہ، جس کا ہلکا ہوگا موازین، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. تو فرمایا کہ پھر آگے کی آیت میں فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، یعنی وہ آدمی جو ہے، یہ لوگ پسندیدہ عیش میں ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا، یعنی جو کچھ یہ چاہیں گے وہ بھی انہیں ملے گا، اور ان کے علاوہ ان کا رب ان کو اور عطا فرمائے گا. دیکھیے جو بندہ رب چاہی زندگی گزارے گا
تو اللہ پھر اس کی من چاہی، اس کے بندے کی چاہی دنیا اور بندے کی من چاہی آخرت اس کو عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں من چاہی زندگی گزارا، پھر وہاں پر آخرت میں رب چاہی فیصلہ ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرنا ہوگا کچھ قیود کے ساتھ۔ جو ریسٹرکشنز لگائے گئے ہیں وہ ریسٹرکشنز کو فالو کریں۔ جب بندہ اس کو فالو کرے گا تو اس کے لیے پھر آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر یہیں پر وہ سب کچھ کھانا پینا لگ جائے گا تو پھر آگے کی زندگی اس کے لیے بڑی کٹھن اور بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر کچھ ریسٹرکشنز ہے، کچھ کام کرنے کے ہے، کچھ کام نہیں کرنے کے ہے۔ بندہ جب اس پہ عمل کر لے گا نا تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اخروی زندگی فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بس عیش و عشرت کے مقامات میں رہے گا، اپنے پسندیدہ باغات میں رہے گا، پسندیدہ مقامات اس کو ملا کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ جو 4 آیتیں آئی ہیں ایک تسلسل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل دوزخ کا ذکر کر دیا، یعنی جس کے نیکیوں کے میزان ہلکے ہوں گے، یعنی جو بدبخت ہوں گے، جو نیکیوں کے پلڑے جن کے ہلکے ہوں گے، یعنی کفر ہے بھرا ہوا، نفاق ہے بھرا ہوا، ظاہر میں کوئی اعمال نہیں ہے، بس ان کا حشر کیا ہوگا؟ صرف باطل ہی باطل ہوگا، حق ان کے پاس ہوگا ہی نہیں، نہ ان کے پاس عقیدے ہے، نہ ان کی نیتیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اعمال ہے، نہ وزن ہے، سب چیزیں جو کچھ ان کے پاس رہے گا وہ بے وزن کر دیا جائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کھنڈرات ہے۔ اس کھنڈرات کی وضاحت فرما دی گئی، نار حامیہ۔ وہ کھنڈر کیا ہے؟ وہ کھڑ کیا ہے؟ وہ دوزخ کا گڑا ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، اسی میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ حالانکہ کا لفظ جو ہے ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں کے لیے کا لفظ جو ہے ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ٹھکانے یا پھر اس کا ڈیسٹینیشن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر اس کا معنی جو ہے ڈیسٹینیشن کے لیے یوز ہوا ہے۔ ڈیسٹینیشن کیا ہوگا اس کا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ، اس کا ملجا کیا ہوگا؟ ہاویہ ہوگا۔ اور نہایت بلاغت، فصاحت استعمال کی گئی۔ ماہیہ میں جو ہا ہے وہ سکتے کی ہے، جو ردھم آ رہا ہے، جو فونیٹیکلی جو ایک ردھم ہے، جو پوئٹری کا جو انداز ہے، قافیہ ردیف کا، اس کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ جو ہے ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے حبیب پاک آپ کو معلوم ہے وہ ہاویہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، وہ جھلستی ہوئی، حامیہ خوب گرم، تپتی ہوئی، جھلستی ہوئی آگ ہوگی، جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے، جس میں ان کو جھونک دیا جائے گا، اس کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا، ان کو اس میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی ان کا جو مقام ہے وہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو بتلایا ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ ان کو دہکتی ہوئی آگوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے کوئی ان کو امید نہیں رہے گی، نہ ان کو کوئی اچھی چیز اس میں ملے گی، نہ ان کے فائدے کی کوئی چیز رہے گی۔ وہ ایسی آگ ہوگی جس کے بارے میں قرآن کریم نے کئی مقامات پر فرمایا کہ جب ان کی جلد جل جائے گی تو پھر دوبارہ اس کی ریکوٹنگ کی جائے گی، ریکوٹنگ ہوگی۔ پھر ایسا کہ نہیں کہ بندہ جو ہے گناہ کر لیا بس چلا گیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، وہ بندہ جو جلایا جائے گا، ایسا نہیں کہ ایک بار جلائے تو آدمی کا ختم ہو جائے گا نا مسئلہ، نہیں، وہ جلانے کے بعد چھوڑ دیا نہیں جائے گا بندے کو، پھر دوبارہ کیا جائے، اس کی کوٹنگ ریکوٹنگ کی جائے گی، اس کا جلد پھر سے چڑھا، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلد جل جائے گی، بدلناہم جلودا، پھر ہم ان کی جلدوں کو پھر سے دوبارہ تبدیل کریں گے، بدلناہم جلودن غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو بتا سکیں کہ بھئی اس کا مزہ، دوزخ کا مزہ کیا ہوتا ہے، دوزخ کا چکنا کیا ہوتا ہے۔ اس کی کئی مقامات پر سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، ان کو کیا دیا جائے گا جو دوزخ میں لوگ ہوں گے، ان کو بلا شبہ زقوم کا درخت ان کی خوراک کے طور، طعام الاثیم گناہ گاروں کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا۔ اب زقوم کا درخت کیا ہے، جس کے بارے میں مفسرین کرام نے کئی بات بتائی ہے کہ الزقوم دوزخ کا ایک ایسا جھاڑ ہے جو خاردار ہوگا، کڑوا ہوگا، کسالہ ہوگا، نہ اس میں کوئی پتا ہوگا، نہ کوئی پھل ہوگا، نہ کوئی پھول ہوگا، تو ایسا جھاڑ ہوگا جس کو آدمی کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، ویسی غذا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے تانبے کی مانند
جو پک رہی ہوگی اپنے برتنوں میں، وہ کھول رہی ہوگی، کغلی الحمیم، جیسے کہ پانی کھولتا رہتا ہے، گرم گرم پانی کھولتا ہوا، جوش مارتا ہوا پانی ہے، ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کھانے کے لیے کیا دیا جا رہا؟ الزقوم کا درخت دیا جائے گا۔ جب پینے کی بات آئی بدکاروں کو، تو فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، پگھلتا ہوا تانبا دیا جائے گا۔ پھر بندہ جب پینے سے انکار کرے گا تو کیا کریں گے؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، نہیں فرمایا، ہاں خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم دیا جائے گا ان بدماشوں کو پکڑ کر لاؤ اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ ثم صبوا، پھر انڈیل دو ان کے اوپر، فوق رأسی، ان کے سروں کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ابال دیا جائے گا، پلٹا دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، لو چک لو مزہ، ٹیسٹ کرو، انک انت العزیز الکریم، تم تو دنیا میں بڑے معزز مکرم بنتے ہوئے پھرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے تھے، مکرم، اور اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ پرسن سمجھتے تھے، آج چک لو مزہ۔ یہ تو میں نے ایک آپ کو جھلک دکھلائی ہے، آپ ایسی کئی جھلکیں قرآن کریم میں جب جب پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ نظر آتی جائے گی۔ تو میں اپنی بات کا درمیان میں ایک شعر کا ایک مصرع کہا تھا کہ کہ خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو منظر ہوگا، یہ کس کے لیے ہو رہی ہے یہ بات؟ یہ منکرین اسلام کی بات ہو رہی ہے، کفار کی بات ہو رہی ہے، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں اکثر اب ہوتا یہ ہے ہمارے پاس کہ جو مشرکین والی آیتیں، جو کفار والی آیتیں ہیں، ہم لا کر کے مسلمانوں پر ٹھونس دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ایسا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ نہیں، یقیناً جب انصاف جب تک نہیں ہوگا، ہونے کے بعد ایسا یہ تک ہوگا، ان کا انصاف کیا جائے گا، حساب کتاب کرا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ سے تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب ہی نہ لے، اللہم حاسب ہو حسابا یسیرا، ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، مگر جو حساب جس کا ہوا ان پکڑا گیا، جس کا حساب ہوا سمجھ جائیں وہ پکڑا گیا، وہ گرفت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ لا حساب لہ ولا کتاب لہم کے جو الفاظ آئے ہیں حدیث پاک میں، نہ ان سے حساب لیا جائے گا نہ کتاب، یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، جو ابواب آئے ہیں، جو احادیث میں آیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ یہ کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا شمار ان میں کرے، مگر یہ ایک انصاف کا تقاضا ہوگا، یہ انصاف کا جسٹس کا پروسیجر ہوگا۔ یہ جسٹس کا پروسیجر ہو جانے کے بعد مسلمان جو ہوں گے اہل ایمان، ان کے گناہوں کے باعث ان کو دوزخ میں بھی ڈالا جائے گا، مگر پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ یہاں تک کہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کر ان کو نکالتے رہیں گے، ان کے کسی کے ٹخنوں تک آگ جھلس رہی ہوگی، کسی کے پیروں تک، کسی کے گھٹنوں تک، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دست مبارک سے اخرجوہم بما عرفتم فرمایا جائے گا کہ آپ جن کو پہچانتے ہیں ان کو جا کر کے دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف منتقل فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفاعت کا انکار نہیں ہے، شفاعت بھی برحق ہے اور اللہ کا عذاب بھی برحق ہے۔ یہ قیامت کی گھڑی جو آنی ہے وہ بھی آنا ہے، اور حساب و کتاب کا سارا میزان ہو جائے گا۔ اگر حساب و کتاب نہیں ہوگا، پہلے ہی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو کہنے والے کہیں گے ارے بھائی یہ دیکھو کیا ہوا ہے، ہمارے کو تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا، کچھ حساب ہونا تھا، نہ کتاب ہونا تھا، نہ کوئی گناہ ہونا تھا، نہ کوئی عذاب ہونا تھا، بلکہ وہ جب ایسے ہی چلے آنا تھا، بس اب ساتھ میں نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نام بھی آ گیا، مگر ہونا تو ہم کو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہے گا کہ دیکھو یہ پروسیجر ہے، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، میزان لگے گا، تولیا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، کچھ جھلسایا جائے گا، تب جا کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آئے گی، تاکہ تم کو پتہ چلے کہ آج کے دن کوئی اور کام نہیں آنے والا ہے، کوئی اور کام نہیں آنے والا ہے، آنے والی کام ایک ہی ذات مبارکہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ذات مبارکہ ہوگی۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا اخرجوہم بما عرفتم، اے حبیب پاک آپ جائیے، جا کے جن کو پہچانتے ہیں نکالیے، حالانکہ فرشتوں کو کہا تھا کہ دوزخ میں ڈالو، تو فرشتوں کو کہا تھا نا کہ اے فرشتوں لے جاؤ، لے آ کر کے دوزخ میں ڈھکیل دو، ان کو ڈال دو، دوزخ میں تو وہ ڈال دیے تھے، فرشتے ڈالے تھے، فرشتوں کو ہی کہتا کہ نکال دے، نہیں، فرمایا کہ فرشتوں کو کہتے نکالو، تو بعض حضرات جو آج اعتراض کرتے ہیں وہ یہی کہتے ارے بھئی ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا، نکال دیا، ہماری مدت ختم ہو گئی تھی، یعنی ہمارے کوئی نیک کام آ گئے تھے، اللہ نے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، فرشتے نکالیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ کچھ اور وجہ سے نکالے گئے ہیں دوزخ سے، حبیب نکالے گے تو پتہ چلے گا کہ حبیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے کا پروانہ دیا ہے۔ تو میں اپنی گفتگو سے تھوڑا سا وضاحت ضروری سمجھا، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ آئیے پھر ایک مرتبہ ہم سورہ القاریعہ کے آیات کا ترجمہ
کر کر اپنی گفتگو کو، آج کی گفتگو ہماری ختم کرتے ہیں۔ آئیے، القاریعہ یعنی تیز کڑکڑاہٹ اور تیز دستک جو قیامت کے بارے میں کہا گیا، القاریعہ کھٹکھٹانے والی اور تیز کڑک، مل قاریعہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی چیز اور تیز کڑک اور دل دہلا دینے والی کڑک؟ وما ادراک مل قاریعہ، اور آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کڑک کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش مبثوث، اس دن لوگ جو ہے منتشر، پھیلے ہوئے اور رنگ برنگے پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے، ان کا معاملہ بکھرے ہوئے پتنگوں اور پروانوں کے مانند ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے، یعنی ہواؤں میں اڑنے لگیں گے، دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جو شخص اپنا بھاری پلڑا لے کر کے آئے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنے دل پسند اور آرام دہ جیسا چاہے ویسے عیش اور عشرت میں اور آرام میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اس کا کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ جانتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا ہے؟ ماہیہ کیا ہے وہ؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی، جھلستی ہوئی، گرماتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے باری تعالی ہم کو اور آپ کو اس دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے باری تعالی ہمارا حساب ہی نہیں لے بلکہ ہمارے ساتھ حساب میں آسانیاں پیدا فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے ہم تمام کو فیضیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔